السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ 11 فروری کو شام 6:15 پر لاہور کے علاقے شفیق آباد میں، جہاں پر محلہ ہے کریم پارک، اور یہ کریم پارک بڑا مشہور محلہ ہے۔ یہاں پر مختلف گھر ہے، ریزیڈینشیل ایریا ہے۔ ایک گھر میں خاتون وہ گھر میں اپنے کچن میں کام کاج کر رہی ہے، جیسے روٹین میں خواتین کرتی ہیں۔ اچانک سے ایک آدمی آتا ہے، کالے کپڑے کے ساتھ، اپنے اس نے پورا چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، جیسے عمومی طور پہ آپ لوگ تصاویر دیکھتے ہوں گے کہ ڈاکو ہوتے ہیں، چہرے چھپائے ہوتے ہیں۔ اندر فوراً سے داخل ہوتا ہے اور سیدھا کچن میں چلا گیا۔ وہاں پر جا کر تیز دھار آلے سے 13-14 وار کیے اس خاتون پر، اس کو پھینکا اور خود وہاں سے فرار ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس خاتون کے شوہر، ساس، سسر گھر پر آئے، جو کہ پہلے باہر گئے ہوئے تھے کسی کام سے۔ جب گھر آئے انہوں نے دیکھا کہ لہو لہان اور یہ حال، اور چیخو پکار کرنے لگے۔ فوراً سے پولیس کو کال کی۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی، اپنی تمام قانونی کارروائی کو مکمل کیا، اور اچھی بات یہ ہے کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور گرفتاری کے بعد ہوتی ہے تفتیش۔ اس تفتیش میں اس شخص نے جو کچھ پولیس کو بتایا وہ بہت حیران کن بھی ہے اور سبق آمیز بھی ہے۔ بہت سبق ملے گا آپ لوگوں کو آج کی اسٹوری میں۔ ساتھ میں آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ دیکھیں 13-14 وار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شدید نفرت، شدت۔ تو اتنی نفرت کیوں تھی اس کو اس خاتون سے؟ خاتون بیچاری اپنے گھر پر کام کر رہی ہے، کوئی پنگا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی دشمنی نہیں، تو آخر پھر اس خاتون کو اس طرح سے کیوں مارا گیا؟ ساس، سسر اور شوہر یہ کام سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ کس کام سے گئے تھے، کب گئے اور کب آئے؟ معاملہ اندر کا سارا میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی۔ لاہور کا علاقہ شفیق آباد، جہاں کا یہ وقوع ہے، اور کریم پارک محلہ ہے۔ گھر کے سربراہ ہیں حافظ حمزہ صاحب۔ حافظ حمزہ کی جو اہلیہ ہیں، ان کا نام ہے نمرہ۔ ان کے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں۔ اس گھر میں حافظ حمزہ کے ساتھ اس کے والد، والدہ اور اس کی بیوی اور بچے، یہ سب گھر میں رہتے ہیں۔ یہ سسرال تو ہے ہی نمرہ کا، لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو سسر ہیں وہ سسر تو ہیں لیکن تایا زاد سسر ہیں۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ رشتہ داروں میں یہ شادی ہوئی، اور ان کا نام ہے محمد عظیم صاحب۔ حافظ حمزہ کا ایک کزن ہے، نام ہے اس کزن کا علی رضا۔ اب یہ جو علی رضا ہے، اس کا اپنا گھر شاہترہ میں ہے، اور علی رضا حافظ حمزہ کے گھر بہت زیادہ آتا جاتا تھا، رشتہ دار بھی تھا، اور اس کے علاوہ ان دونوں کی آپس میں بنتی بہت زیادہ تھی۔ گپ شپ، دکھ سکھ، ہر چیز اکٹھے کیا کرتے تھے۔ علی رضا فائنینشلی طور پر کوئی اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، اور بائی نیچر ایک لالچی بھی تھا۔ علی رضا نے بہت دفعہ پیسے ادھار مانگے حافظ حمزہ سے۔ حافظ حمزہ ہر مرتبہ پیسے دیتا تھا۔ اب جب پیسے لوٹانے کی باری آتی تھی تو یہ پیسے لوٹاتا قسطوں میں تھا، یعنی تھوڑے تھوڑے کر کے واپس کرتا تھا۔ اب جناب وقوع سنیں۔ ایک مرتبہ علی رضا گھر آیا، آخری مرتبہ کی بات ہے، آ کر کہا حافظ حمزہ سے، یار مجھے کچھ پیسے چاہیے، میں شرمندہ ہوں، ہر دفعہ مانگتا ہوں لیکن میں مجبور ہوں۔ حافظ حمزہ نے کہا کتنے چاہیے؟ اس نے بتایا۔ حافظ حمزہ چونکہ نیت کے بڑے صاف ستھرے انسان ہے، وہ فوراً سے کمرے میں جاتے ہیں، کمرے سے پیسے لا کر اس کو دے دیتے ہیں۔ اب جناب یہ پیسے لے لیتا ہے۔ اب اس کو تو ہونا چاہیے تھا شکر گزار۔ یہ بدنیت انسان اس ٹائم سوچ کیا رہا ہے اپنے ذہن میں، یہ کہتا ہے کہ مجھے تو اتنے آرام سے پیسے لا کے انہوں نے دے دیے ہیں، پتہ نہیں اور کتنے پیسے پڑے ہوں گے پیچھے۔ اس کا لالچ ایک دم سے امڑ کے باہر آنے لگا کہ پتہ نہیں کتنا پیسہ پڑا ہے، میں ہی کیوں نہ لے لوں۔ این اسی ٹائم اس کے ذہن میں شیطانی کھیل آتا ہے، یہ پلان کرتا ہے کہ میں ڈکیتی کا ڈرامہ کروں گا اور سارے پیسے لے جاؤں گا۔ اب جناب 11 فروری کو دن ہوتا ہے بدھ کا۔ یہ کیا کرتا ہے، یہ گھر کے باہر تھوڑا سا ہٹ کے پورا دن اس انتظار میں بیٹھ جاتا ہے، تار لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ کیسے کوئی ایسا لمحہ، کوئی ٹائم جب گھر خالی ہو، ساس سسر نہ ہو اور حافظ نہ ہو، میں کام ڈال دوں جا کے۔ صبح کا بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس کو تو سب جانتے ہیں، اپنا منہ چھپاتا ہے ماسک سے، سر پر لیتا ہے ٹوپی، اور بڑے طریقے سے سارا دن بیٹھ کے ریکی کرتا ہے۔ حافظ حمزہ ایز یوزول روٹین کے مطابق صبح گئے کام پر، اور جب شام ہوئی تو شام کو واپس 5 بجے اپنے گھر پر آئے۔ 5:30 پر سسر یہ کہتے ہیں، یعنی باپ یہ کہتے ہیں اپنے بیٹے سے، بیٹا تمہاری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، چلو ان کو ڈاکٹر کے لے چلتے ہیں، طبیعت بڑی خراب ہے۔ کہتا ہے جی ابا ضرور۔
اب 5:30 پر یہ بات چیت ہو رہی ہے اور یہ اپنی والدہ کو لے کر اپنے والدین کے ساتھ چلے گئے ڈاکٹر کی. گھر پر کون رہ گیا؟ 4 بچے اور ان کی ماں نمرا. یہ تار لگا کے بیٹھا ہوا ہے باہر. آدھے گھنٹے کے بعد 6 بجے روٹین کے مطابق بچے یعنی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا یہ بچے چلے گئے سپارہ پڑھنے کے لیے. اب گھر پر کون ہے؟ نمرا، ایک چھوٹا بیٹا جس کی عمر صرف 1.5 سال ہے، داؤد نام ہے، وہ گھر پر ہے اور باقی سب تو چلے گئے ہیں. اور بیٹا داؤد اس ٹائم سو رہا تھا. ویسے بھی 1.5 سال کا بیچارے معصوم نے کیا کر لینا تھا. اس کو عین وہ موقع ملا جس کی یہ تلاش میں بیٹھا تھا صبح کا. فوراً سے کالے رنگ کے کپڑے سے اپنے پورے چہرے کو ڈھانپا. یہ روپ ایسا دھارتا ہے کہ گھر والے یہ کہیں گے کہ میں تو ڈاکو ہوں، میں علی رضا نہیں ہوں. اس لیے اپنا حلیہ بدلتا ہے. دھڑام کر کے گھر کے اندر داخل ہو کر سیدھا کچن میں گیا. اب اس کو پتا تھا کچن کہاں، کمرہ کہاں. بیٹی جو تھا کچن میں داخل ہوا اور داخل جیسے یہ ہوا تو نمرا ڈر گئی. کون ہو تم، کون ہو تم، کون ہو تم؟ آگے سے کہتا ہے پیسے دو مجھے جو رکھے ہوئے ہیں، پیسے دو مجھے. کہتی کون سے پیسے؟ کوئی پیسے نہیں ہے. کون ہو تم، نکلو یہاں سے. بہت جلد بازی کی یہ کچھ سیکنڈز کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ آگے سے جواب دیتا ہے کمرے میں جو پیسے تم لوگوں نے رکھے ہیں مجھے سب پتا ہے. اب یہ جملہ جب بول رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی آواز نمرا سن رہی ہے. اس پر نمرا جو ہے وہ چونک جاتی ہے. کہتا ہے چابی دو، فوراً چابی دو. اب نمرا کہتی ہے آپ تو علی رضا ہیں، آپ تو علی بھائی ہیں، علی بھائی ہیں آپ. آواز پہچان لیتی ہے. یہ این اسی ٹائم اپنا فیصلہ ایک چینج کرتا ہے. سوچ کے آیا تھا یہ آلریڈی کہ میں پہچانا جاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا. اب جناب جیسے ہی نمرا نے کہا آپ تو علی بھائی ہیں، آپ تو علی بھائی ہیں، علی نے فوراً تیز دھارا لا نکالا جو کہ یہ لے کر گیا تھا. نکال کر 13-14 وار کیے نمرا پر. لہو لہان نمرا اللہ کو پیاری ہو گئی، وہیں اس کو پھینکا. بالکل پاس سے چابی اٹھائی اور اٹھا کر چلا گیا. کمرے میں جا کر سارے پیسے لوٹے، 10 لاکھ روپے تھے، اور فرار ہو گیا. 7 بجے کے قریب ساس سسر اور حافظ حمزہ گھر آئے. آ کر دیکھا کہ نمرا لہو لہان داؤد کمرے میں سویا ہوا ہے. فوراً سے رونا پیٹنا پڑ گیا اور 15 پر کال کی گئی. پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی. شفیق آباد تھانہ چونکہ ان کو لگتا ہے تو وہیں سے نفری آئی. آ کر سب سے پہلے انہوں نے وقوع دیکھا، گھر والوں سے ڈیٹیل پوچھی، معلومات لی اور نمرا کی کو ہسپتال شفٹ کیا گیا پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے. پولیس نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ آپ جائیں، جا کے ذرا چیک کریں گھر کے سامان کو، پیسے زیورات یہ وہ سب پڑا یا نہیں. جب چیک کیا حافظ حمزہ نے تو اس نے آ کر پولیس کو بتایا کہ 10 لاکھ یہاں رکھا تھا وہ بھی غائب ہے. پولیس کو سمجھ آ گئی. پولیس نے پوچھا کوئی دشمنی، کوئی مسئلہ، کوئی لینا دینا؟ کوئی نہیں ہے. سمجھ سے باہر ہے کہ این اس ٹائم جس ٹائم گھر پر کوئی نہیں ہے اور اسی ٹائم آنا اور کان ڈال کے نکل جانا یہ کوئی انجان ڈاکو نہیں کر سکتا. یہ کارروائی جاننے والے کی ہے. خیر مقدمہ ایک درج کر دیا گیا. اس کے بعد پولیس نے اس گھر کے سائٹ پر جو کیمرے لگے ہوئے تھے ان تمام کی CCTV فوٹیج حاصل کری اور CCTV فوٹیج حاصل کرنے کے بعد پولیس نے CCTV فوٹیج میں ایک شخص کو جو صبح سے ماسک لگائے بیٹھا تھا مشکوک انداز میں اس کو دیکھا. پھر وہ داخل ہوا، اس کو دیکھا، پھر وہ باہر نکلا. یہ سب کچھ. اور پولیس سے پوچھا کہ کون کون آتا جاتا ہے، کس سے بات چیت کرتے ہو، ایک روٹین کے مطابق معاملات. تو حافظ حمزہ نے بتایا کہ ایک ہی تو ہے علی رضا، وہ آتا جاتا ہے ہمارے گھر، اور تو ہمارے گھر کوئی اتنا آنا جانا بھی نہیں، ہم باپردہ لوگ ہیں. آگے سے پولیس نے کہا کہ یہ علی رضا کس شکل و صورت کا ہے، کدو کاٹ کیسا ہے. اس نے بتایا، کہا دیکھو یہی ہے، ایسا لگتا ہے یہ چونکہ چہرہ تو چھپایا ہوا ہے نا. تو پھر اس کے بعد جب دیکھا حافظ حمزہ نے بھی، پولیس نے بھی، تو جھٹ پٹ پہچان گئے اور پھر 3 سے 4 دن کے اندر اندر ریڈز کی. ملزم پکڑ لیا جناب، پکڑ کے لے آئے تھانے اور تفتیش کا آغاز کیا. پوچھا کہ ہاں بھئی کیا چکر ہے تیرا، کیوں کیا ایسے؟ کہتا ہے میں پیسہ لینا چاہتا تھا، میرے سامنے ذکر ہو گیا، مجھے پتا چل گیا اور میں تاڑ میں بیٹھ. مجھے ایک چیز کا پتا ہے ان کے گھر کی کہ کچن کہاں، واش روم کہاں، کمرہ کہاں، کہاں پیسے رکھتے ہیں، کہاں چابیاں رکھتے ہیں، بھیتی ہے نا. اس لیے میں نے یہ کام کر دیا کہ چلو 10 لاکھ لیتا ہوں، یہ لوگ سمجھیں گے کہ ڈاکو آیا ہے اور پھر میں لے کے نکل جاؤں گا. پولیس نے کہا کہ 13-14 وار کیوں کیے تم نے؟ اس نے آگے سے کہا کہ وہ اس لیے تاکہ کہیں یہ بچ نہ جائے، اگر یہ بچ گئی تو یہ بتا دے گی سب کو کہ علی رضا آیا تھا. اس لیے ایک اور دکھی چیز میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ حافظ حمزہ کے گھر کے بالکل ساتھ والا جو گھر ہے وہ گھر والے اس میں سے ایک خاتون اس نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کی شادی کو 14 سال ہو گئے.
یعنی یہاں پر رہتے ہوئے نمرہ کو. آج تک میں نے نمرہ کا چہرہ نہیں دیکھا, وہ اتنی باپردہ خاتون ہے. جنازے پر پہلی مرتبہ میں نے اپنی ہمسائی نمرہ کو دیکھا, چہرہ دیکھا اس کا. ایسی نیک عورت کے ساتھ یہ کام ہو گیا. شوہر حافظ حمزہ انتہائی شریف النفس انسان, منہ نیچے کر کے آتے ہیں جاتے ہیں اور کبھی کوئی آواز نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. حافظ حمزہ یہ کہتی ہیں کہ میری بیوی بڑی نیک عورت تھی. میری بیوی 5 وقت کی نمازی خاتون. میری بیوی چلے گئی, میں کیسے رہوں گا؟ میرے بچوں کی ماں کہاں سے لاؤں میں کیسے سروائیو کروں؟ یہ بچے کیسے رہیں گے؟ ایک ہی مطالبہ ہے میرا کہ اس ملزم کو CCD کے حوالے کر دیا جائے تاکہ دوبارہ کہیں کوئی ایسا مسئلہ نہ پڑے. یہ مطالبہ انہوں نے رکھ دیا ہے, آگے جنہوں نے مطالبہ سننا ہے وہ سن لیں گے, مان لیں گے یا نہیں یہ تو ان کا اختیار ہے. یہاں تک ہے ہمارا آج کا کیس. میسج میرا آپ تمام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ عزت دار انسان عزت کی قیمت جانتا ہے. خاندانی انسان خاندان کی قیمت جانتا ہے, ورتھ جانتا ہے, ویلیو جانتا ہے, قیمت تو نہیں. اب علی رضا لالچی تھا, پیسے لیتا تھا, یعنی اس کو اس گھر سے انٹرسٹ تھا کہ بٹھاتے ہیں, عزت دیتے ہیں, پیسے ویسے بھی مشکل وقت میں دے دیتے ہیں. لالچ لے کے بیٹھ گیا. انہوں نے دی عزت کیونکہ یہ خود بائی نیچر اچھے لوگ تھے. وہ تھا لالچی, اس نے اپنا کام دکھایا. گھر میں جب کوئی رشتے دار آتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے ڈرائنگ روم سے آگے اس کی جگہ ہونی نہیں چاہیے, اور جو زیادہ آتا ہے اس پر زیادہ نظر رکھنی چاہیے. اس کے سامنے تو بات ہی نہیں کرنی بھائی کوئی کسی قسم کی گھر کی. یہ آتا تھا تو اس کو پتا چلا تو اس کی نیت بدلی تو یہ کام ہوا. اگر یہ کم آتا جاتا یا اس کو ہر بات نہ بتائی جاتی, شیئر نہ کی جاتی, قصہ مختصر اعتبار نہ کیا جاتا, بھیتی نہ بنایا جاتا تو یہ کام ہی نہ ہوتا. بیتی گھر کا لنکا ڈھائے, وہی کام ہے یہاں پہ بھی. تو اپنے گھروں کا, اپنے پیاروں کا خیال کریں, اپنے پیسوں کا خیال کریں. رشتہ دار رشتہ دار ہی ہوتا ہے, شوہر شوہر ہی ہوتا ہے, بیوی بیوی ہوتی ہے, گھر والے ہوتے ہیں, باہر والے گھر والے نہیں ہوتے. تھینک یو.